اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ میرے علماء حضرات، یہ شہر ملباگل کے دو صاحباب ہمارے دین شہر، میرا ہے پرانا محض ایک سبق اس مسجد کی تعمیر کو دیکھنے کے لیے کافی دنوں سے میرے دوست احباب نے دعوت دی، خاص کر میرے دوست عبدالواحد، اس گاؤں کے رہنے والے، بنگلور میں ان کا کاروبار ہے، انہوں نے اپنے گاؤں کی فکر میں مجھے دعوت دی۔ بے شک اس جگہ پر کئی مسجدیں ہیں اور خاص کر یہ جگہ دیکھا جائے تو بہت سلم ہے۔ ایسی جگہ میں انہوں نے تراش کے ایک ایسی جگہ نکالا، کافی خوبصورت مسجد بنائی۔ اب اس مسجد جو ہے مکمل ہونے والی ہے، کافی بڑی مسجد ہے، محلے سے جڑی لوگوں کے بیچ میں، چھوٹے چھوٹے مکانوں کے بیچ میں اللہ کا عالیشان گھر انہوں نے بنائی ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، آمین۔ یہ جو گھر ہے اللہ کا دنیا اور آخرت میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، روح زمین میں جو بھی انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اس کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کو آباد رکھے گا، اور روح زمین سے لے کے جنت تک اللہ کا گھر قائم رہے گا۔ ایسے کوئی محل، ایسا کوئی گھر، ہماری آستی پاستی جو بھی ہے سب چھوڑ کے جانے والی ہے، صرف اللہ کا گھر ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تو قیامت تک وہ رہتا ہے، اور قیامت کے بعد بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ ہے کہ یوم قیامہ کے دن میں اپنے گھروں کو، یعنی کہ اللہ کے گھر کو اور قرآن کو وہ اٹھا لے گا۔ یہ ہمیشہ ساتھ دینے کی چیز ہے۔ اللہ کا گھر جو کبھی بھی جو ہے نہیں چھوڑنے والا، صدیوں تک، دنیا آخر تک نیکیاں سمیٹ کے اور ہمیشہ نیکیاں دینے والا وہ اللہ کا گھر ہی ہوتا ہے۔ ایسا کوئی اور طرز عمل نہیں اس سے بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے گھر کو قائم کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ اس کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ بے شک بہرحال یہاں جو ساتھیوں میں نے جذبہ دیکھا، اپنی عمر کیا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر میں انہوں نے اپنا جو وقت دین کے لیے لگا رکھا ہے، دین کی محنتوں میں، دین کی مشقتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اکثر ہم دیکھا جائے شہر کے جو ماحول میں لڑکوں کو ہم کیا کریں، ان کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ 20 سال عمر ہو گئی، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، دین کا نہ شعور ہے، نہ دین کا درد ہے، نہ تو دین میں قائم ہے۔ ایسے صورتحال میں نوجوان ہیں، یہاں کے جو ملت، جو ملباگل شہر کے جو یہاں کے نوجوان ہیں، ماشاءاللہ چہرے پہ سنت ہے، چہرے جو ہیں نور سے منور ہیں، اللہ کی راہ میں کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں اور دین کو بھی سنواریں۔ ہم صحیح ہو کے دین کا کام بجا لانا یہ ہمارا اولین فرض ہوتا ہے۔ آج کے ماحول میں ہم اگر دیکھا جائے تو آج ہم لوگوں کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آ رہے ہیں۔ پرسوں حال میں حجاب کا ہوا، اب جو ہے اذان کے بارے میں پابندی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اذان کے لیے کیوں پابندی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم خود پابند نہیں، ہم اذان کی پابندی نہیں کرتے۔ جب بھی اذان ہوتے ہیں تو ہم مسلمان بجے نماز پڑھنے کے نکڑوں میں، دکانوں میں، ہوٹل میں اذان ہوتے رہتے ہم بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کی اور نہیں چلتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دین تو ہمیں جو ہے پیارے آقا کے طرف سے ہمیں نصیب ہوا، ہم دین میں ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھا جائے تو ایک چلتی پھرتی ایک جماعت جسے میں نے 71 سے دیکھ رہا ہوں،
لوگ ان کے اوپر کتراتے، لوگ تانے دیتے، لوگ ہنستے، یہ کیا دین ہے، ایک مسلمان ہو کو مسلمان کو دعوت دے رہا ہے، جاؤ جی غیر مسلمان کو دعوت دو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا ماحول ایسا ہے، خود ہمارے لوگوں کو، ہمارے دیندار بھائیوں کو دین سکھانا ضرورت ہے، دین کو سیکھنا ہے، دین کو سکھانا ہے۔ ہم محروم ہو گئے دین سے، ہم دین سے دور چلے گئے۔ آج یہ نوبت ایسی آئی کہ اللہ کے گھر میں اذان پہ پابندی رکھی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم اذان کی پابندی بالکل نہیں کریں۔ جب ہم حال ہی میں رمضان گزرا تو صفے بھر کے، مسجد بھر کے رہتی تھی، اب حال دیکھو فجر کی نماز میں آدھی سب سے زیادہ لوگ نہیں رہتے، باقی نمازوں میں تو بالکل نہیں۔ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا، ہم دین کے دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ صدق دل سے عمل کرنے والا، قرآن کو پڑھ کے چلنے والا اور اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کا دل جیتنے والا، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان عمل سے ہوتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ قاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم اپنے عمل صالحہ کو درست کر لیں تو وہی ہمارا حسن و سلوک ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان سچا ہے، ایک مسلمان پکا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ ثابت قدم ہے، وہ دیندار ہے۔ جب بھی ہم مسجد کو اور جاتے ہیں، صفا صف میں لوگ دیکھتے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی، سفید لباس، پوشیدہ لباس اور ہنستے کھیلتے، وضو کا چہرہ لیتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو باہر لوگ مائیں اپنے بچوں کو دم کرانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے پھوٹ میں تک شفا ہے۔ وہ کہاں گئے دن جو مسلمان جو ہے اپنے غیر مسلم سے نیک برتاوا کرتا اور پورے گاؤں میں 90% غیر مسلمانوں کے دور میں 10% مسلمان ان کا دل جیت لیتا۔ ہم وہ شعور پیدا کرنا چاہیے، غیر مسلم کے ہندو بھائیوں کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہے، اپنے حسن و اخلاق سے سب کا دل جیتنا چاہیے۔ مسجدوں بن گئی، علامہ اقبال کہتے ہیں مسجدوں بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اپنی محنت مشقت سے یہ نوجوان بڑی زور و شوق سے اللہ کا گھر عالیشان بنا لیا، یہ صرف وہ بنانے والوں کو فکر ہے، ہم لوگ کہاں نمازی بنے؟ من اپنا پرانا پاپی ہے، ہمارے من میں پاپ ہے، ہمارے من میں دین کی فطرت نہیں، تو ہم کیسے نمازی بن سکتے ہیں؟ جب تک وہ دین کا شعور ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا، ایسے لاکھ مسجد بنائے تو مسجد آباد نہیں ہوتی۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک چھوٹے محلے میں آپ ایک عالیشان عمارت بنائے ہیں، اللہ آپ کی محنت کو، جذبے کو قبول کرے۔ یہ دل میں آپ کا درد مجھے بنگلور تک پہنچا، بس آپ ایک دعوت دیے کہ ہماری عالیشان مسجد کے لیے 2 مینار ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ میں نیت کیا اللہ کے گھر کو مینار۔ میں ایک بدبخت، ایک بے بس، اللہ کا ناکارہ بندہ، اللہ نے مجھے قبول کیا تو میری بڑی خوش نصیبی ہے۔ جس کو اللہ چاہے اس کو قبول کرتا ہے۔ ساری دولت، مال، ملت، محل سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر میں یہاں پر مینار بنا لیا تو تا قیامت تک اس کا ثواب جاریہ رہ جائے گا۔ ہر ایک کو یہ نیت ہونا چاہیے۔ میں ایک مصلی بن کے آج علماء دین کی خدمت میں قدام العلماء کی تنظیم بنایا ہوں، سارے کرناٹک میں چلتے پھرتے نظر آتا ہوں، جہاں بھی علماء دین کی خستہ حالت ہے، حسب حال میری کوشش سے، میری محنت مشقت سے، صرف خاص سے ان کو میں مدد کرتے چلا آ رہا ہوں۔ یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں۔ یہاں پر بھی امام ایک ہے تو کئی مصلی ہیں، اور کئی مصلی جو ہے صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں۔ انہیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ایک مصلی چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیے تو ہم نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نیت کریں تو اللہ تعالیٰ کا فیض ہو جائے گا، فتح نصرت ہوگی اور دین میں ہم جڑ جائیں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دین اور دنیا۔ حقوق اللہ جو ہے وہ دین ہے، اللہ کا دین کیا ہے؟ ایمان لانا، کلمہ توحید پہ چلنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنا۔
حقوق اللہ ہے. حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد لوگوں کی مدد کرنا، ایک دوسروں کے کام آنا، جو بھی غمزدہ ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یتیموں کا سہارا دینا، یہ جو ہے حقوق العباد ہے. یہ صرف دنیا میں حقوق العباد کو موقع دیا جاتا ہے. جب تک یہ سانس رہتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، اس وقت تک جو ہے حقوق العباد قائم رہے گا. اس کے بعد ہم کرنا چاہے تو بھی ہم نہیں کر سکتے. اس لیے حقوق العباد کو ہم مشغول ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، وہ خدمت دینا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہمارے علماء دین بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے ایک بات میں کنفرم کر لیتا ہوں کہ سخی کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سخیوں کو بہت پسند کرتا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے. عبادتوں میں افضلین عبادت سخی، ایک دوسروں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ سخی کر سکتا ہے. اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ وہ بندے کو بہت پسند کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک مصلی سخی بنے، فراخ دل بنے. آج میرے گھر میں بریانی پکی، پڑوس میں بھوکے سوئیں، وہ ہے نا اللہ کو حساب دینا پڑتا ہے. میں پیٹ بھر کے کھا کے میرا پڑوس اگر بھوکا سو گیا تو اللہ کو ہم حساب دینا پڑتا ہے. ہم یہ سمجھے کہ میرا پڑوس بھی کچھ کھائے، میں کھایا 2 لقمے، میرا پڑوس 1 لقمہ ایٹ لیسٹ کھلائے. اس کو کہتے ہیں سخاوت. اور سخاوت بھی عبادت کے برابر ہے. سخاوت عبادت کے برابر ہے، وہ سخاوت بھی کرنا چاہیے. دنیا کے جد و جہد میں، دنیا کے کاموں میں ہم مشغول ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر ہر کام دینیات سے، ہر کام پیارے آقا کے بتائے ہوئے نقش قدم سے ہم کریں تو وہ بھی ہمارا اٹھنا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے 71 میں ابھی اسکول جایا کرتا تھا، جماعت میں مجھے لے کر چلے جاتے، تو ہمارے گاؤں میں دور دراز مدرسہ نہیں تھا، قرآن کی تعلیم نہیں تھی، نماز پڑھنا تک نہیں آتا تھا. میں نے جماعت میں گیا تو وہاں الحمدللہ چلتا پھرتا مدرسہ نظر آیا. بغیر پڑھائے کے میں پڑھائی سیکھ لیا، بغیر سورہ یاد کرنے کے مجھے سورت یاد آ گئی. سورہ فاتحہ، ثانی سورہ، درود، تشہد، طریقۂ نماز، سب کچھ جماعت میں نے سیکھ لیا. اس دور میں وہ چلتا پھرتا مدرسہ. حالانکہ میں ڈگری 1 سے ڈبل ڈگری حاصل کیا ہوں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی مدارس نہیں تھا. آج اللہ پاک کا کرم ہے، ہر جگہ مدارس ہیں، ہر جگہ مسجدیں آباد ہیں. آج ہم جو ہیں دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے 4 قدم آگے نہیں آ سکتے. بھائیوں بزرگوں، دین کی تعلیم سیکھنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، تب جا کے ہم دین میں اجاور ہو سکتے ہیں. جب تک ہم دین کو نہیں سمجھتے، ہم دین پہ کیا چل سکتے ہیں؟ جماعت ایک ایسی چیز ہے جو ہم بچپن میں جب گاؤں گلی گئے تو لوگ ہنستے تھے، کیا یہ سب مشورہ کر لیتے ہیں، پھر تشکیل کرتے ہیں، پھر گس لگاتے ہیں، کیا دکھاوا کرتے ہیں. بے شک آج یہ دکھاوا ایک سبق ہو گیا ہمارے لیے. کیوں؟ ہمارے لیے دین کی جو ہے کمی محسوس ہو رہی ہے. ہم خود ہمارے لوگوں کو ہم کلمے کی بول سکھانا پڑتا ہے، ہم خود ہمارے لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھانا پڑتا ہے. اگر یہ دکھاوا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کاش ہم اس دکھاوے کو فرض سمجھتے، دین کا کام سمجھتے. آج یہ نوبت نہیں آتی کہ دوسری قوم نے ہمارے پہ انگلی دکھا رہی ہے. آج اذان کی پابندی رکھی ہے، کل ہو سکتا ہے نماز کی بھی پابندی رکھ سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم ثابت قدم بنے اور پیارے آقا کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلے، اور ہماری بول میں سیدھی ہو، ہمارے بول میں مٹھاس ہو. ہر ایک کا دل ہم جیتنا چاہیے. قوت بول اللہ تعالیٰ آدم انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. چرندے پرندے درندوں کو یہ جو ہے بول نہیں آتی ہے، لیکن قوت بول انسان آدم کو اللہ نے نوازا، اس میں بہت بڑی طاقت ہے. قوت بول سب کچھ ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بول نہیں پاتے. جب قرآن کو پڑھ کے سمجھ لے، اگر اس کو بولنے لگے تو لوگ ہے نا پریشان ہو جائیں گے، تعجب ہو جائیں گے، دین کو سمجھنے لگیں گے، قرآن کی بول، اللہ کی بول کو سمجھنے لگیں گے. جب تک ہماری بول سیدھی نہیں تو ساری چیز سیدھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہماری قوت بول صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بول میں برکت ہو اور ہمارے بول کی وجہ سے اچھائی کی جو ہے اضافہ ہو. تو میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کے بیٹھنے سے، بزرگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں دین آ جاتا ہے.
आप सब यहाँ पर बैठे हैं, एक इमाम के पीछे हम नमाज करते हैं। कम से कम 600 लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह मुझे नज़र आ रही है, लेकिन 600 आदमी के सामने एक इमाम रहता है। सही है ना? हम एक इमाम के इत्बा करते हैं, एक इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं। भला मुझे नमाज़ पढ़ना आता नहीं आता, सूरह फातिहा आता नहीं आता, बहरहाल मैं इमाम के पीछे नीयत बांध के मैं खड़ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज होगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है इमाम का मुकाम इमाम को समझना चाहिए। जब एक इमाम मस्जिद का हमारे सिफारिश बनता है, जब एक इमाम मस्जिद का हमारे नमाज को पूरा करता है, जब एक इमाम मस्जिद का हमारे नमाज के लिए वो है खुद गवाह बन जाता है, ऐसे इमामों की हमें कदर करना चाहिए। और हम मुसल्ली जब तक हम उलमाए दीन की इमाम की कदर नहीं कर सकते तो हमें दीन नहीं मिलता, हमें दीन में मुकम्मल हासिलात नहीं होती। इसलिए कि भला हम इरफादी तौर पे नमाज पढ़े, उसमें कई गलतियां भी आ जाएंगे, पता नहीं कि अल्लाह वो कबूल करेगा नहीं। अगर ताबी इमाम के खड़ गए तो हमारी नमाज पूरी हो जाती है। हाल ही रमज़ान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह तरावी हुई, काफ़ी लोगों को कुरान पढ़ना भी नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में हम तरावी की नमाज हमें अदा करें, ना हमें कुरान पढ़ने आता है ना समझने आता है, फिर भी तरावी में हमें कुरान सुने और थोड़ी बहुत समझे, क्योंकि तरावी पढ़ाने के बाद कुरान का मौजू थोड़ा थोड़ा बतला रहे थे। जब तक हम कुरान को पढ़ते नहीं समझते नहीं, हमें दीन हासिल होना मुश्किल है। बहरकैफ प्यारे आका ने ये दीन के लिए काफ़ी मेहनतें मुशक्क़तें करे। वो दिन याद करो जब छुप छुप के जो है दीन फैलाया करते थे, अज़ान देना भी नागवारा था। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल करे तो पहली मरतबे काबे के ऊपर खड़ के बाबुलंद आवाज़ दिए। वो पहली अज़ान थी जो पब्लिक में खाने काबा पे खड़ के जो है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ा पुकारी। दीन इस तरह आगाज़ होता है। आज वही अज़ा को रोकने के लिए कहीं जो है लोग इसके पीछे पड़े हैं, गलत ताकतें इसके पीछे खड़े हैं और एक बड़ा मंसूबा बना रहे हैं इसलिए कि अज़ा नहीं बोलना। ये क्यों हुआ? मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम साबित कदम नहीं, हम अज़ा के पाबंद नहीं। जब तक हम खुद अज़ा के पाबंद नहीं तो हमारे लिए अज़ा क्या काम की। मौज़न मुनादी पुकारता है अज़ा के लिए, हम बैठे रहते हैं कैरम खेलते हुए, चाय पीते हुए, हल्टे मारते हुए। वो अज़ा की अहमियत नहीं है तो अज़ा किस काम की। तो एक अल्लाह के तरफ से हमारे ऊपर एक चाटा, गैर मुस्लिम ने हमारे ऊपर एक चाटा मारा, इसलिए कि हम समझ जाए ख्वाब गफलत में हम खो गए। ख्वाब गफलत में खोए हुए ऐ मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। हम गफलत में सो गए हैं। हम सबसे पहले अपने आप को अल्लाह के बारगाह में माफ़ी तलब करें और तौबा करें कि हम अज़ा खुसूसी अज़ा के एहतराम करें। अज़ा के वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम डाउन करें। अज़ा के वक्त बेबुनियादी बात छोड़े, हो सके तो मस्जिद की ओर आ जाए और नमाज शुरू करें। जिस तरह रमज़ान में छकाछक मस्जिद भरती है, उसी तरह गैर रमज़ान में भी मस्जिद भरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के घर में अल्लाह के नामतें, अल्लाह के बरकतें, फजीलतें। देखो बाहर इतनी गर्मी है, कितना ठंडा है, बग़ैर पंखे के, बग़ैर एसी के यहाँ देखो कैसा है, कूल है। ये अल्लाह की रहमत और बरकत है। इसलिए हम दुनिया में आए हैं दीन को उजागर करने के लिए, हम दुनिया में आए हैं साबित कदम होने के लिए। हम दुनिया में बेशक आए हैं अल्लाह के राह पे चलने के लिए। हम बेशक दुनिया में आए हैं प्यारे आका के नक्शे कदम पे चल के उनके हक़ में उनका नाम रोशन करने के लिए। दरूद तो दरकिनार, उनके एक सुन्नत तक हम पूरे नहीं करते तो अल्लाह से हमें फ़तह नुसरत कहाँ होती है। मेरे भाइयों, जब मैं स्टूडेंट था, एक वाक़या ने एक ईरान के एक साहब आए थे उलमाए दिन, उन्होंने एक वाक़या बताया, उसको मैंने इंग्लिश में बोले तो उर्दू में तर्जुमा किया। आज भी मेरे जहन में पेबस्त है। 75-76 का वाक़या है। जब मैं जमात में गया तो एक साहब ने बोले कि प्यारे आका ने जो है उस दौर दीन को फैलाना बड़ा मुश्किल था, तो ताइफ को गए। शहर ताइफ बहुत करीब है मक्के के करीब। आज वो वहाँ पर बहुत काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। वो पहाड़ी मंज़र जो खाखा खींचे,
وہ طائف کو گئے تو دین کی دعوت لینے کے لیے طائف کے لوگ جو ہیں ان پہ پتھر برساتے ہیں، چہرے سے لے کے ٹکنے تک پیارے آقا لہولہان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتا ہے، اپنے فرشتے جو جبریل انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ طائف کے لوگوں کو اگر آقا نے کہا تو دو پہاڑوں کے درمیان چکی کے آٹے کے جیسا پیس دیا جائے۔ جب جبریل انبیاء آتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں تو پیارے آقا نے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے عذاب کو، اپنے غصے کو تو روک لے، آج تیرا عذاب الہی نازل ہو گیا تو تیرا نام لینے والے اس روح زمین میں باقی نہیں رہیں گے۔ اے پروردگار، انہوں جو کیا اس کا علم نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے وہ کیا کیا، اے اللہ تم کو معاف کر، ان کے آنے والے نسل کو تو ہدایت دے تاکہ وہ اسلام میں، دین میں ثابت قدم رہے۔ وہ تھے آقا کی بول، انہوں نے اپنا خون تک بہا دیا، جان و مال لٹا دیا، انہوں نے دین کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، ہم لوگوں کو آسانی کے ساتھ دین حاصل ہو گیا۔ ایسے تھے آقا ہمارے، ہم ان کے امتی، ہم ان کے تھوڑا بھی نقش قدم پہ چلے تو اللہ کی رضا بندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو بھی نامراد لوگ جو بھی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا جو ہے بدلہ لے گا۔ ہم اللہ کو بولنا چاہیے، اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ جب تک ہم پیارے آقا ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ نہیں چلتے، عاشق رسول نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے کہاں سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا بندی آقا کی رضا مندی میں ہے۔ ان سے دین اجاگر ہوا، ان سے دین پھیلا، ان سے دین بڑھا۔ دین اور دنیا دو بھی ہیں، پیارے آقا نے دین اور دنیا دو بھی بتا کے چلا گیا۔ تو ہم ثابت قدم رہنا، ہم نوجوان جو ہیں آج اللہ کے بارگاہ میں جو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اس طرح ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کرنا چاہیے۔ میں نے دیہات میں، گاؤں میں جتنی ایمانداری، جتنی محنت مشقت، جتنے سنت رسول دیکھا خریوں میں، اتنا میں سٹی میں نہیں دیکھا۔ تاکہ 50 سے زیادہ کنٹری میں پھرا ہوں دنیا کے، اور ہندوستان کا چپا چپا پھرا ہوں، خود ایک MP الیکشن بھی لڑا ہوں، دنیا داری میں پک کے نکلا ہوں۔ اللہ نے مجھے دین میں قبول کر لیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اس لیے جگہ جگہ میں جاتا ہوں، جہاں بھی ہمارے نوجوان جو گاؤں کے وہ دین کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے میرا پرخلوص سلام کرتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ ایسے نوجوان ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پیدا ہو، دین کی ایک فکر لے کے۔ آج دیکھو گھریں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور عالیشان مسجد ہے، اللہ کا گھر عالیشان ہے۔ یہ محل ہمیشہ رہنے کا محل ہے، دنیا اور آخرت میں رہنے کا یہ محل۔ آپ لوگوں نے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ایک ایک اینٹ بھی اس دن گواہ بن جائے گی۔ اے باری تعالیٰ، تیرے بندے نے تیرے گھر کے لیے اینٹ رکھا ہے، یہ گواہ بن جائے گی، ہماری مغفرت بن جائے گی۔ نوجوانوں، آپ کی محنت جو ہے کبھی جو ہے خالی نہیں جائے گی۔ آپ کا وقت، آپ کا سرمایہ، آپ کی محنت بے شک اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ خاص کر وہاں کے قوت ڈپازٹ میں ایک ڈپازٹ بن جائے گی۔ دنیا کی ڈپازٹ کو چھوڑنا، دنیا کے دولت کو چھوڑنا، سب چھوڑ جانا ہے، لیکن یہ جو محنت کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، یہ جو ڈپازٹ خبر میں بھی آئے گی اور قیامت میں بھی، آخرت میں بھی۔ کیا بولا نا؟ خبر میں تک اس کی گواہ بن جائے گی۔ اس لیے برزخ جو ہے، ہم زمین کے اوپر جو کہتے ہیں اس کو زندگی دنیائی ہے، لیکن برزخ جو ہے زمین کے اندر ہے۔ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں اسی زمین میں دفنانا جاتا ہے۔ ہم زمین کے اوپر کی پرواہ کرتے ہیں، زمین کی نیچے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم برزخ کو بھی، روز برزخ کو بھی ہم جاننا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہوگی۔ روز قیامت تک ہم سونا پڑتا ہے، قبر میں رہنا پڑتا ہے، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جب روز زمین پہ، روح زمین پہ ہم ثابت قدم رہ گئے، پیارے آقا کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اللہ کے حکام کو بجائے، تو قبر بھی ہمارے لیے پوشیدہ ہو جائے گی، قبر میں بھی گلستان بن جائے گا۔ یہ ہے مقام زندگی، اس کو ہم سمجھے، مقام زندگی کو سمجھے، عمل کرے، دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ یہ جنت کا محل ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جنت کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر کو ایک جنت کا محل کہتا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب ذرا سوچو، اپنے گھر کے لیے ہم دریچے ٹھیک کرتے ہیں، دروازے ٹھیک کرتے ہیں، پینٹ چلا گیا تو پینٹ بناتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے ہم کیوں کتراتے ہیں؟ اللہ کا گھر یعنی کہ ہم بندے، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اللہ کے گھر بنانا بولے تو اللہ کتنا بڑا دل رکھا ہے کہ ہم کو اللہ کی گھر کی تعمیر کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرا گھر بنانے والوں کو میں جنت میں محل بنا دوں۔
یہ کام آپ کر رہے ہیں، الحمدللہ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بہت سارے مصروفیتوں کے باوجود بھی ملباگل میں ایک مسجد ہو رہی ہے، وہاں پر مینار کی ضرورت ہے، تو میں نے اٹھا تو اللہ سے دعا مانگا، اے پروردگار اگر تو نے مجھے اس مینار کے لیے، تیرے گھر کے مینار کے لیے قبول کیا تو میری خوش قسمتی ہے۔ اے پروردگار یہ ناکارہ، یہ تیرا بے بس بندہ مینار، تیری گھر کو مینار دینے کا قابل ہی نہیں ہے، لیکن تو وہ کام لے رہا ہے، اے پروردگار اسے تو قبول فرما بول کے وہ میرے دوست صادق بھائی نے مجھے مینار کی تصویر بھیجی، میں انجینئر کو بھیجا، اتنی بڑی مسجد کو چھوٹی مینار کیوں؟ وہ 24 انچ کا میزر بھیجے تھے، میں نے 36 انچ کا بنا دیا، اسے 3 اڑی براٹ میں، اس کو ہے وہ 25 سے 30 اڑی بولے تھے، میں 35 اڑی بنوا دیا۔ 35 اڑی کی مینار 15-16 اڑی کے پلیٹ فارم پہ آئے گا، 50 پر 1 فیٹ کی مینار ہوگی یہاں پر۔ وہ کل یہاں پر روانہ ہو رہی ہے، نیک کام کے لیے دیر نہیں، کل نہیں پرسوں نہیں، ابھی وہ بن رہا ہے ڈیزائن، آج شام تک بن جائے گا، کر وہیکل لوڈ ہو جائے گی، 2 میناریں آ جائیں گے یہاں پر، آپ میزن دیتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، اللہ اگر چاہتا ہفتہ بھر میں مینار تیار کھڑی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کی پکار، یہ آپ کی جو ہے درد، اللہ تعالیٰ بنگلور میں رہنے والوں کو پہنچا دیا۔ یہ جو فکر کے لیے میں آپ کو جمایا ہوں، ایسے فکر ہونا چاہیے۔ جب تک بچہ روتا نہیں تو ماں دودھ نہیں پلاتی، جب تک آپ فکر نہیں کرتے تو اللہ کا گھر کا تعمیر کیسا ہوتا ہے؟ ایک معمولی قریے میں رہ کے آپ عالیشان مسجد بنائیں، اللہ قبول فرمائے آپ کی محنت و مشقتوں کو۔ ابھی میرے دوست احباب سے بھی ایک مثال بن جائے گی، یہ جو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں دکھاؤں، ایسے کئی مسجد میں جاتا ہوں اس لیے کہ ترغیب، تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو، لوگ صاحب ثروت صاحب عزت آگے آئے، ایسے دیہات کے مسجدوں کو کام کرے اور جذبہ ابھارے۔ اب یہ نوجوان 4 دیواری میں کام کر رہے ہیں، اس کو باہر ابھارے، ان کے محنت کا جو ہے ایک شرف دوسروں کو بھی حاصل ہوئے، اور ان کے حق میں دعا کرے اور ان کی تعریف فرمائے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھتا تو فرسٹ کلاس آ گیا تو پیرنٹس کو بلا کے اس کو ایوارڈ دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیائی ماحول میں جو بھی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو ریوارڈ دینا چاہیے، اس کے حق میں 2 بول بولنا چاہیے کہ جو نوجوانوں نے ملباگل نے یہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ قابل تعریف ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں کام نہیں کر سکتے، بڑے بڑے شہروں میں آمدنی بہت ہے، لیکن یہاں چھوٹا موٹا چندہ چھوڑے تو آپ محلے کے لوگ چھوڑے تو کوئی سرمایہ نہیں۔ ایسی صورتحال میں عالیشان مسجد تعمیر ہوتے آ رہی ہے، الحمدللہ یہ مکمل ہو جائے میری دعا ہے۔ ساتھ ساتھ میرے دوست احباب کو بھی میں ان کو بھی جو ہے میں اعلان کروں گا، یہاں کا جو ہے بتاؤں گا، یہ گاؤں میں جو ہے دیہات میں کم سے کم 600-700 گھر کے مسلمانوں نے آج کہیں مسجد کی تعمیر میں، یہ خاص ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کے حق میں توجہ فرمائے، اسے خود دانے در میں سکنے عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا ایک اعلان کرتا ہوں، یہاں پر بھی خستہ حالت ہے، ہماری قوم ہماری ملت کے لوگوں کو آج کیا ہے پریشانی ہے، سرکار تو ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں گے۔ ہم جیسے صاحب ثروت اگر تھوڑا سا رزق بانٹے تو ہمیں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو میں میرے صرف خاص سے ایک 50 سے 100 راشن کٹ اگلی بار میں لانے کی نیت کر رہا ہوں۔ آپ ذمہ داران شہر ملباگل والے ایک مسجد کے 15 جو بھی خستہ حالت میں ہیں وہاں کے مصلی ان کو چنیں، ان کا نام مجھے بھیجے، کہ مینار ہونے کے بعد میناروں کی افتتاح کے لیے آؤں گا، میرے دوست احباب کو بھی لاؤں گا، میرے صاحب ثروت کو بھی لاؤں گا، یہ دکھاؤں گا کہ ملباگل میں بھی جو ہے جوش والے دینی جوش والے احباب ہیں، دین کا جذبہ رکھنے والے احباب ہیں، ایسی چھوٹے گاؤں میں ایسی عالیشان اللہ کا گھر تعمیر کرے ہیں بول کے میں یہ دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ ہمارے میں بھی جوش ہونا چاہیے۔ تو اگلی بار جب میں آؤں تو 100 کے قریب راشن کا کٹ لاؤں گا، جس میں 10 کے جی چاول ہوگا، سرکار کے جیسا 2 کے جی چاول نہیں، 10 کے جی چاول ہوگا، 5 کے جی آٹا ہوگا، دال ہوگی، شکر ہوگا، تیل ہوگا، 15 دن کا سرمایہ ایک چھوٹی فیملی کے لیے انشاءاللہ ہم لا کے ہم بانٹیں گے۔ اس میں نہ کوئی خیرات نہیں، نہ کوئی صدقہ نہیں، نہ کوئی زکوٰۃ نہیں، میرے صرف خاص سے میرے والد سی عبدالعزیز صاحب کے ان کے محروم ان کے حق میں ان کے ثواب کے لے آ کے میں بانٹوں گا، میلا کچلا مال نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ شہر کے ذمہ دار امام و خطیب، آپ جو ہے 15 لوگوں کی ایک لسٹ بنائے،
لگ بھگ 100 لوگوں کے لیے لسٹ تیار رکھیں. اگلی بار ہم وہ فوڈ کٹ لائیں گے بیگ کے ساتھ، آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے. اس لیے کہ ایک مصلی چاہے تو غربت کو دور کر سکتا ہے، ایک مصلی چاہے تو غربت اور غریبی کو دور کر سکتا ہے. ایک مصلی اگر چاہے تو ایمانداری سے میں کہتا ہوں یہ غربت کو غریبی کو ہٹا سکتا ہے. ایک مصلی اگر دل کرا تو غریبوں کو 2 لقمہ کھانا دے سکتا ہے. بس اور کچھ بھی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.